احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں بقدر گرامی حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أن تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام علماء عظام بزرگان دین عزیز نوجوانوں بزرگوں پردوں کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں اس مائک کے ذریعے سے جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے
تمام امت مسلمہ کے تمام افراد اس وقت میں ہمارے بیچ ہمارے مدرسے کے اندر ہمارے جلسے میں بڑے بڑے اکابرین علماء موجود ہیں، جن میں استاد الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و تفسیر و فقہ و شعبہ افتاء جامعہ نور الاسلام شاہ پیر گیٹ میرٹھ، اور اسی طریقے سے ہم سب کے مخدوم و مکرم جناب حضرت مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم، ہمارے مدرسے میں تمام اکابرین علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام اکابرین کا ہم پر بے انتہا احسان، فضل، انعام، اکرام ہے کہ انہوں نے ہماری ادنا سی دعوت کو قبول کر کے ہمارے درمیان میں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ طالب علم آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے۔ چند منٹ آپ سے گفتگو کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا کروں گا میرا مولا آپ تمام کے یہاں بیٹھنے کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ آواز آئی آپ لوگوں کو؟ کیا دعا دی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ آمین میں تو جی ایس ٹی نہیں لگتی شاید، اب تو ویسے بھی کم ہو گئی ہے نا؟ آمین تو ویسے میں جی ایس ٹی تو نہیں لگتی، یا لگتی ہے یہاں پوٹھ میں؟ نہیں لگتی نا؟ اللہ رب العزت والجلال جتنے بھی لوگ باہر ہیں، گھوم رہے ہیں یا اپنے کاروبار میں ہیں، اللہ ان تمام کو مدرسے میں آنے کی توفیق دے دے۔ کہہ دو آمین، کم سے کم تمہیں کہہ دو زور سے۔ مجھے لگا ہاں بھئی اب تو جو ہے میں پوٹھ میں ہی بیٹھا ہے نا۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا گلفام صاحب جو بڑے اچھے انداز میں ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی وہ احسان کا تذکرہ کر کے گئے ہیں جس کو باری تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ میں نے قرآن کی الگ الگ جگہوں سے 2 آیتوں کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں، انہی کے ضمن میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان تک بھی یہ پیغام کو پہنچا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، باری تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے حبیب سرور کون و مکان، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ختم الرسل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال کے بعد اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا ہے۔ اصحاب تواریخ ذکر کرتے ہیں اور اصحاب سیر کے قلمکار لکھنے پر عاجز اور قاصر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دھرتی اور اس زمین پر اس طریقے سے گناہ عام ہو چکا تھا۔ رب کریم کی ربوبیت سے اپنے آپ کو الگ کرنے والا یہ انسان اس دنیا کے اندر فتنے فسادات عام ہو چکے تھے۔ اس دھرتی اور اس زمین کے اوپر کوئی گناہ ایسا نہیں رہا تھا کہ جس کو وہ روئے زمین پر گناہ کا ارتکاب یا گناہ نہ کیا جا رہا ہو۔ اس دھرتی پر ذرا سی باتوں پر فتنے عام بن چکے تھے، فسادات عام ہو چکے تھے۔ ذرا سی بات یہ ہوتی کہ میرا گھوڑا پہلے پانی پیے، تیرا اونٹ بعد میں پانی پیے گا، اس لفظ کے اوپر اور اس جانور کے اوپر لڑائی اس قدر عام بن چکی تھی کہ سال ہا سال یہاں تک کہ اصحاب سیر کے قلمکار لکھ رہے ہیں کہ اس دھرتی اور اس زمین کے اوپر
اوپر لوگ وراثت میں جہاں اپنا مال چھوڑتے ہیں، لوگ جہاں اپنا اثاثہ قیمتی چھوڑ رہے ہیں، وہیں پر ایک اثاثہ ان کا یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک مال، ایک نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ ہماری لڑائی فلاں قبیلے فلاں خاندان والوں سے ہے، اس لیے تمہیں بھی وصیت کی جا رہی ہے، تمہیں بھی وراثت میں اس چیز کو دیا جا رہا ہے کہ اس قبیلے سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ 571 یا 73 سال کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اللہ کا قاصد نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے۔ تقریباً 550 سال تک اس دھرتی نے دیکھا ہے اللہ اللہ کہنے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیت اللہ کی سرحدیں، جہاں پر انسان ایک مرتبہ نماز پڑھ لے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر ایسی مقدس محترم اور عظیم جگہ پر اس طریقے سے تقریباً 360 بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی آتا ہے وہ اپنا خدا اس کو تسلیم کرتا ہے، کوئی آتا ہے اس کا خدا دوسرا ہے، کوئی آتا ہے اس کا رب دوسرا ہے، کوئی آتا ہے اس کا رب تیسرا ہے، کوئی کہتا ہے میرا رب تو یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا رب تو یہ ہے۔ ایک تقریباً لمبے زمانے کے بعد عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آتے ہیں، پیغام ذکر کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو بتاؤ اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ اس فلاں قبیلے یا فلاں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہے تو میری اس بات کو تم سچا جانتے ہو کہ نہیں؟ تمام لوگ یک زبان ہو کر کے بولتے ہیں، اے محمد عربی آپ تو ہستی ہو کہ آج تک ہم نے اپنی زبان سے اپنے ان کانوں سے نہیں سنا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی ہو۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء کو نبوت ملنے سے پہلے ہی دو القاب سے عام طور پر پکارا جاتا تھا۔ کسی گلی سے گزرتے، کسی راستے پر گزرتے، دنیا کے لوگ کہا کرتے تھے، اے لوگو آؤ تمہیں امانت کا پیکر دکھاتے ہیں، تمہیں امین دکھاتے ہیں، تمہیں ایسا انسان دکھاتے ہیں کہ جس نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ لوگ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے حبیب کے پاس اپنی ملکیتوں کو سونپ کر کے جاتے ہیں، اپنا مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اپنے گھر کی ذمہ داریاں دے کر کے جاتے ہیں۔ او محمد آپ اس کام کو سنبھال لیجئے گا، ہم پلا اپنے کام تھے، ہم تجارتی کام سے جا رہے ہیں، ہم پلا جگہ جا رہے ہیں، دوسرے دیش جا رہے ہیں، محمد آپ امین ہیں اس لیے ہم امانت آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو دو القاب سے میرے اور آپ کے نبی کو پکارا جاتا تھا۔ ایک لقب تو آپ کا امین تھا، لوگ آپ کو امین کہہ کر کے پکارتے تھے۔ ایک لقب آپ کا صادق تھا، آپ کو لوگ سچا کہہ کر کے پکارتے تھے۔
جس گلی اور راستے سے گزرتے تو لوگ دنیا کے لوگ کہا کرتے تھے اے لوگو اگر تمہیں سچا انسان دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں دکھاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، اس جانے والے انسان کو دیکھ لو، وہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اور کیوں نہ فرماتے اور کیوں نہ کہتے میرے اور آپ کے حبیب نے امت کو تعلیم دی، امت کو سبق دیا۔ دنیا کے حالات ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، اے دنیا کے لوگوں اس چیز کو اپنے دامن میں پکڑ لینا، اور پوچھ کے غیور مسلمانوں اس بات کو اپنے دامن میں چھپا لینا اور آج سے گرہ باندھ لینا۔ میری اور آپ کے حبیب کی تعلیم تو یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، سچ بولو گے نجات ملے گی، سچ بولو گے تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی، سچ بولو گے آسائشیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور میرے حبیب نے ارشاد فرمایا والکذب یہلک، اگر تمہاری زندگیاں جھوٹ پر آ جائیں، تمہاری زندگی میں جھوٹ عام ہو جائے، تمہاری زندگیوں میں جھوٹ کی بیماری میں لگ جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی۔ اس لیے میرے اور آپ کے حبیب کو لوگ پکارتے، جس گلی اور راستے سے گزرتے لوگ کہتے تھے صادق آ رہا ہے، سچا انسان آ رہا ہے، اگر کسی کو سچا دیکھنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا۔ میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں، میں نے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور میں ان کا مختصراً ذکر آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے پہلا پیغام ذکر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج دنیا کے لوگ اور دنیا کی تمام طاقتیں میرے اور آپ کے ایمان کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، آج دنیا کے لوگ ہمارے ایمان کو سلب کر دینا چاہتے ہیں، آج دنیا کی تمام چیزیں اور تمام قومیں مل کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج دنیا کی تمام انسانی طاقتیں اور تمام کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر میرے اور آپ کے ایمان کو کھینچ لینا چاہتے ہیں۔ آج بالخصوص طریقے پر میری بچیوں سے میری بہنوں سے ایمان کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ آج میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایمان کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں، تو باری تعالیٰ نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ پیغام ذکر فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا تسلیم کر لو، کسی اور کو اپنا معبود بنا لو، کسی اور کے سامنے جھک جاؤ، تو یاد رکھنا اس دنیا کے اندر تو گزر جائے گی، جس حال میں بھی گزرو گے یا اپنی زندگی کو گزارا جائے گا وقت کے حالات کے اعتبار سے گزرتی چلی جائے گی، لیکن جب یہ انسان اس دنیا سے چلے گا رب کریم کے دربار میں حاضر ہوگا، تمام انسان کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پیغام دیتا ہے اللہ ہر انسان کی مغفرت فرمائے گا، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک بنا لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ ابھی چند دن پہلے، یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا دوست آپ کے پاس میں ہے جو غیر ایمان والا ہے، لیکن اس نے اپنی محنتیں شروع کی، آپ کا ایمان تبدیل کر دیا، اس نے محنتیں کی، آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس نے محنتیں کی، آپ نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے محنتیں کی، اپنا ایمان کا تقاضا آپ بھول گئے، اس نے محنتیں کی،
آپ اللہ رب العزتی والجلال کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس نے محنتیں کی، آپ نے دنیا کے اندر رہ کر اپنا خدا کسی دوسرے کو بنا لیا، تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ آج دنیا کے اندر رہ کر تم نے اپنے ایمان کو دوسرے ایمان سے تبدیل کر لیا، اپنا ایمان کا دامن چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو قرآن کہتا ہے اس دنیا کے اندر رہ کر تمام اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال تمہارے بیکار کر دیے جائیں گے۔ تم پھر کیا ہوگا جب اس دنیا سے چلا جائے گا یہ انسان؟ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب وہ اس دنیا سے اللہ کے دربار میں پہنچے گا، قیامت میں تمام کے تمام انسان کا کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ پیغام دیتا ہے وہاں جب تمام انسانوں کے سامنے یہ راز کھلیں گے، یہ اعلان کیا جائے گا اے دنیا کے اندر رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں، تمہیں اٹھا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا اور تمہارے لیے جنت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ انسان جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے اپنے دنیا کے اندر یوں کہتا ہے کہ مجھے اس دین سے چھٹکارا مل گیا، آج میری بچیاں اور میری مائیں اور بہنیں یوں کہنے پر مجبور ہیں اور فقریہ طور پر کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے دین سے چھٹکارا مل گیا۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر جس حالات میں گزری ہے گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کا میدان ہوگا۔ رب اعلان کرتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ایسے انسان کے لیے خسارے، نقصان اور ٹوٹے کے علاوہ اس انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ تکبیر۔ مفتی محمد وسیم صاحب۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ حالات ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں، سال ہر سال گزر گئے، حالات ہمارے سروں پر ہیں۔ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو ایسے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، آپ نے ان علماء کی زبانی یقیناً سنا ہوگا، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، لیکن کبھی ہم اس چیز کے اوپر غور کریں۔ آج دنیا کے لوگ مسلمانوں کو اٹھاتے ہیں، بالخصوص طریقے پر آج مسلمان کو اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے اور ان کے خلاف موب لنچنگ کا نام دے کر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، یا ان کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا پیٹا جاتا ہے۔ صرف نام کیا ہے؟ تمہارا نام محمد ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تمہارا نام عباد الرحمن ہے۔ لفظ عبداللہ، عباد الرحمن اور عبد الرحمن کی نسبت پر آج دنیا کے لوگ ہمیں ستانے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کے تاریخی جملہ دینے چلا ہوں، یہ علماء کا جنب غفیر تشریف فرما ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تقریباً 1450 سال پہلے عبداللہ کے در یتیم کی نبوت میں آپ اس دنیا کے اندر ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ کس انداز میں، کس طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کون مسلمان ایسا ہے جس کی زبان پر بلال کا نام نہ آتا ہو؟ وہ یہی بلال ہے جب دنیا کے اندر چلتا ہے محمد مصطفیٰ کو جنت کے اندر آواز سنائی دیتی ہے، بلال تمہارے مقام و مرتبے کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بالا کر دیا ہے، اتنی رفعت دی ہے، اتنی عزتیں
دستیں دی ہیں، اللہ رب العزت والجلال تمہیں دنیا کے اندر بٹھاتا ہے عرش اعظم پر، وہ میرے اور آپ کے نبی، وہ عبداللہ کا در یتیم، وہ آمینہ کا لخت جگر جب جنت کی وادیوں میں سیر کرتا ہے آواز چلنے کی آتی ہے، یہ پیچھے پیچھے کون چلتا ہے؟ آواز دی جاتی ہے کسی اور نے نہیں بلکہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یوں اعلان کرتے ہیں محمد عربی وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کا غلام ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ کالا کلوٹا، وہ حبشہ کا رہنے والا، وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے، دنیا کے اندر چلتا ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ اور اس کی آوازیں جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ وہ بلال ہے جب ایمان لے کر کے آتا ہے، یہ دنیا کے لوگ آپ کو ستاتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ آپ کو مارتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ آپ کے اوپر پتھروں تک کی بوچھاریں کر کے دباتے ہیں۔ بلال کے اوپر کبھی مکے کی نوکیلی پتھریلی زمین پر آپ کو لٹا کر ننگی کمر سے آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، اسی پر بس نہیں ہے، یہ دنیا کے لوگ آپ کے اوپر کوڑوں کی بوچھاریں کرتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں او بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے لیکن بس تو اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دے میں اللہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے عزیزو کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، مقصد صرف یہی ہے، ان کا کام صرف یہ ہے، بلال کو مارتے ہیں، بلال کو تڑپاتے ہیں، پہاڑ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اٹھاتے ہیں، بلال کے جسم پر رکھتے ہیں، بلال کے جسم پر درد ہو رہا ہے۔ آج میری آپ کی طرح ایمان نہیں ہے، بلال کے اوپر کوڑے مارے جاتے ہیں، بلال کی زبان پر آتا ہے هو اللہ احد، لوگ کہتے ہیں اللہ کے دامن کو چھوڑو، اللہ رب العزت کو ایک کہنا بند کرو، یہ بلال کہتا ہے اللہ الصمد، یہ کہتے ہیں محمد کے دامن کو چھوڑو، محمد عربی کو ختم کریں گے، بلال کہتا ہے میں دامن مصطفیٰ پر فدا ہوں، تم ایک جان کو قربان کرو گے۔ بلال کے پاس اگر 100 جانیں ہوتی بلال ان کو قربان کر لیتا، لیکن اپنا نبی سے رشتہ توڑ لے ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بلال اپنے محمد سے اپنے آپ کو چھٹکارے میں پالے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی طاقتیں مل سکتی ہیں، دنیا کے اندر لوگ مجھے مار سکتے ہیں، دنیا کے لوگ مجھے اذیتیں پہنچا سکتے ہیں، دنیا کے لوگ مجھے تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلال اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دے۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے گفتگو کرنے چلا ہوں اور خاص طور پر میں اپنی بچیوں تک اور اپنے ان نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے وصیت کی نصیحت فرمائی اور یہ پیغام دیا، پوچھ کے غیور مسلمانوں تک یہ طالب علم اس پیغام کو رکھ دینا چاہتا ہے۔ آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ دنیا کے لوگ تجھے تڑپائیں گے، یہ دنیا کے لوگ تجھے ماریں گے، پیٹیں گے، اذیتیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، تمام اذیتوں کو برداشت کرتے رہنا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرما دیا یہ دنیا کے لوگ تجھے اٹھائیں اور جلتے تندور میں ڈال دیں، اس تندور اور اس آگ میں ڈالنے کے بعد بھی اس طریقے کی اذیتیں اور آپ کو پہنچائیں گے، یہ دنیا کے لوگ تجھے اٹھائیں گے اور اس طریقے سے آپ کے لیے سولی پھانسی کے پھندے بنا کر آپ کو پھانسیاں دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
یہ جائے کہ تجھے یہ دنیا کے لوگ اذیتیں پہنچاتے پہنچاتے تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے تجھے آگ کے حوالے کر دے یا تیرے اوپر جسم کے اوپر اس طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے پہنچاتے تجھے دنیا کے اندر ہلاک کر ڈالے، تمام اذیتوں کو جھیل لینا، تمام تکلیفوں کو جھیل لینا، لیکن آخر میں چلتے چلتے کہہ دینا تمام اذیتیں پہنچاؤ، مجھے چاہو تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو، تم چاہو تندور کی آگ میں ڈال دو، لیکن ابو ہریرہ کا مقام و مرتبہ اور ابو ہریرہ تیری زبان پر یہ الفاظ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر تمام تکلیفیں دی جا سکتی ہیں لیکن ابو ہریرہ اپنا ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے اندر چند روپوں کی خاطر آج ہماری بچیاں، آج ہماری بہنیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اختیار کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں ہمارے لیے تو آزادی ہے، ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، ہم جس طریقے سے چاہیں رہیں، ہمارے لیے کھلی آزادی ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ آزادی اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس عورت کو کسی انسان نے نہیں دی تھی۔